تو اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، وہ جدھر چاہے اس کو پھیر دے۔ آپا کی پرانی عادات لوٹنے لگی۔ جب خالہ کی طرف جاتے تھے تو پوچھنا اینی کہاں ہے؟ وہ شاپنگ پہ گئی ہے دوستوں کے ساتھ۔ پھر آپا شادی بیاہوں پہ بغیر نقاب کے نظر آنے لگی۔ یہ کیا ہوا؟ پوچھنے پر پتہ چلا کہ آپا کا سانس گھٹتا ہے اب نقاب میں۔ آہستہ آہستہ اللہ رسول کی باتوں کی جگہ برانڈ نیمز، ویکیشن پلانز، ایگزیبیشنز، کٹی پارٹیز نے لے لی۔ جو کچھ انہوں نے پڑھا سیکھا تھا سب بھول گئے، اور قرآن سیکھنے کو تو انہوں نے بہت دنوں سے ہی خیر بات کہہ دیا تھا۔ لہذا جو وہاں کی دوستیں تھیں ان کے ساتھ بھی ناطا ختم ہو گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے اینی آپا زنجیروں میں کہیں جکڑی ہوئی تھی، جن کو توڑ کے اب آزاد ہوئی ہیں۔ اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب عید کے دن میں نے ان کو بغیر عبایا کے دیکھا، سر پہ سکارف بھی صرف برائے نام ہی ٹکا ہوا تھا۔ مجھے اس دن خوب اندازہ ہو گیا تھا آپا کہاں تک پہنچ گئی ہیں۔ مجھے افسوس یہ ہوتا تھا کہ ان سے تو ہم بہت کچھ سیکھ رہے تھے، اور یہ ان کو کیا ہو گیا؟ شیطان دھوکے باز نے ان کو کیسا دھوکہ دیا کہ انہیں احساس تک ختم ہو گیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ کتنے بلند مقام پہ چڑھتے چڑھتے اور کہاں سے گری۔ یوں لگتا تھا سبزہ اگا مگر زمین کے اوپر اوپر تھا، اسی لیے پانی کی ایک ریلے سے سب بہہ کے چلا گیا۔ نہ وہ باتیں، نہ وہ سوچ، نہ وہ کردار، نہ وہ اخلاق، نہ وہ عبادت کا شوق، نہ وہ باتوں میں نرمی۔ پھر ایک وہ دن آیا جب میں ہاسٹل سے چھٹیوں میں آیا تو امی نے رو رو کے برا حال کیا ہوا تھا۔ پوچھنے پہ پتا چلا کہ اینی آپا کی طبیعت کچھ عرصے سے خراب چل رہی تھی۔ ٹیسٹ کروانے پہ پتا چلا کینسر ہے، اور وہ بھی لاسٹ سٹیج پہ آ چکا ہے۔ سارے خاندان پر یہ خبر بجلی بن کے گری۔ اس بات کو 2-3 مہینے گزر چکے تھے، مگر مجھے اس لیے اطلاع نہیں دی گئی تھی کہ میری پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو۔ امی نے بتایا کہ شروع میں تو ہسپتال میں ان کو رکھا گیا، مگر اب ہسپتال والوں نے بھی کہہ دیا کہ گھر لے جائیں۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ ہماری اپنی کوئی بہن نہیں تھی، اور آپا کو ہم نے ہمیشہ بڑی بہن سمجھا تھا اور ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ میں فوری خالہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، اور وہ دن مجھے نہیں بھولتا جب میں نے اینی آپا کی جگہ ان کے بستر پر ہڈیوں کے ڈھانچے کو دیکھا۔ میں پہچان ہی نہیں سکا کہ یہ وہی شوخ اینی آپا جو چہچہاتی پھرتی تھی۔ وہ نیم بے ہوشی میں تھی، ان سے کوئی بات نہیں ہو سکی۔ میں کچھ دیر بیٹھ کے واپس آ گیا، اور چند دن کے بعد وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جب موت کی دہلیز پر قدم رکھے گا تو اس کی ایمانی حالت کیا ہوگی۔ وہ نہیں جانتا کب اس کے لیے بلاوا آ جائے گا۔ وہ تو بڑی لمبی پلاننگ کرتا ہے کہ ابھی میں جوان ہوں، مگر موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو سب کچھ دھرا رہ جاتا ہے۔ میں آہستہ آہستہ آپا کی قبر کی مٹی کو درست کرنے لگا۔ قبر کا حال بھی بہت اچھا نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا یہاں پہ کوئی نہیں آتا۔ کہاں گئی ان کی وہ دوستیں جو زندگی میں تو ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی، مگر اب انہوں نے آ کے اپنی دوست کی خبر تک نہیں لی۔ جنید شکر ہے تم آ گئے۔ آپا کی نرم و ملائم آواز جو کبھی کچھ عرصے کے لیے ان کی ہوا کرتی تھی وہ میرے کانوں میں گونجی۔ کیسی گزر رہی آپا؟
बस क्या बताऊं। और इसके बाद आपा के सिर्फ रोने का शोर था। मैं परेशान हो गया। क्या हुआ है आपके साथ? जुनेद, मेरा सर, हाय मेरा सर, क्या हुआ आपके सर को? मेरा सर रोजाना एक पत्थर से कुचला जाता है, जिससे मेरा दिमाग पाश पाश हो जाता है। जो कुछ सर में है चूरा चूरा हो जाता है। फिर वो पत्थर दूर जाके गिर जाता है और कोई जाके उसको उठा के लाता है। तब तक मेरा सर फिर सही हो जाता है। फिर वो इतनी जोर से मेरे सर पे फिर वो पत्थर मारता है, जिससे मेरा सर फट जाता है और उसकी हर चीज चूर चूर हो जाती है। फिर पत्थर दूर गिरता है, फिर वो लेने जाता है और मेरा सर वापस तैयार हो जाता है एक और पत्थर खाने के लिए। मैं इस अजियत से कब से गुजर रही हूँ। मैं तो वो थी जो जिंदगी में सर दर्द की गोली पर्स में रखा करती थी। ये जरा सा सर दर्द हुआ तो गोली खा लूंगी। अब मुझे बताओ, अब मैं इस सर दर्द का इलाज कहाँ से लाऊं? तुम्हें याद है ना, जब मुझे सर दर्द हुआ करता था तो मैं बर्दाश्त नहीं करती थी। सारा घर पे सर पे उठा लेती थी कि हाय मेरा सर फट रहा है, मेरा सर फट रहा है। अब पता चला है सर फटना क्या होता है। वो तो कोई दर्द था ही नहीं, वो तो चुटकी के कांटे के बराबर था इसके मुकाबले में जिससे मैं आज गुजर रही हूँ।